عام زندگی میں ہر روز نہیں تو اکثر ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، اور ایسے لوگ آبویسلی ہمیں بھی نہیں جانتے. تو ایسے میں کیا کیا جاتا ہے؟ ایسے میں ہم تعارف کرواتے ہیں اپنا، ان سے ان کا تعارف لیتے ہیں. انٹروڈکشن لینا اور انٹروڈکشن دینا انگلش میں، ٹو انٹروڈیوس یور سیلف اور ٹو گیٹ انٹروڈکشن آف سم ون ایلس. تو یہ اس کے معاملے میں کچھ لوگ کافی شائع ہوتے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ ینگ لوگ جو ہیں نا وہ بالکل شائع نہیں ہوتے. ان کے اندر انرجی ہوتی ہے، ان کے اندر لوگوں سے بات چیت کرنے کا شوق ہوتا ہے. اچھا، اردو میں جب تک بات ہو پھر تو ٹھیک ہے، بڑے آرام سے آپ السلام علیکم، کیا حال ہیں، میرا نام خالد ہے، میں فلاں جگہ کام کرتا ہوں، مجھے آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، اور بڑے آرام سے آپ انٹروڈیوس کروا لیتے ہیں. لیکن جب معاملہ انگلش کا ہو تو تھوڑی سی گھبراہٹ تو ہوتی ہے. تو ابھی ہم جو بات کریں گے انٹروڈکشن کی، اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ جو تھوڑی سی جھجک، وہ جو تھوڑی سی شائنس آپ کے اندر ہے، وہ ختم ہو، اور آپ ان کامن فریزز کو جو انٹروڈکشن میں یوز ہو سکتی ہیں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے یا کسی کا انٹروڈکشن لینے کے لیے، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ آئی ایم شیور آپ کو پتہ ہوگا کہ سب سے پہلے جو بڑی سب سے کامن ہے وہ انگلش میں، جیسے ہمارے ہاں السلام علیکم ہے، انگلش میں ہیلو اور ہائے ہے. آپ کسی سے ملتے ہیں تو یو گریٹ دیم ود اے ہیلو اور اے ہائے. اس کے علاوہ ایک جنرلی جو بولا جاتا ہے بڑا کامن، ہاؤ ڈو یو ڈو. ناؤ دس ہاؤ ڈو یو ڈو از سیکنڈ اسٹیج فریز، جو کہ آپ کسی کو جانتے ہوں جنرلی ان سے پوچھا جاتا ہے ہاؤ ڈو یو ڈو. ادروائز جن کو آپ نہیں جانتے ہوں گے ان کے ساتھ آپ جب ہیلو ہائے کر لیں گے، ہیلو کہیں گے، آگے سے آپ کو بھی گریٹ کیا جائے گا، اسے گریٹنگ کہتے ہیں. آفٹر گریٹنگ تو ہیلو ہائے کے بعد پھر اس کے بعد آگے چلنا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں آئی ایم پلیز ٹو میٹ یو، مائی نیم از احمد، واٹس یور نیم. یہ آپ نے چھوٹا سا اپنا انٹروڈکشن کروایا، اور اس کے بعد اگلے بندے سے اس کا نام پوچھ لیا. پہلے اپنا نام بتا کے، اپنا نام بتانے کے بہت سے طریقے ہیں. مثلاً ایک تو میں نے ابھی بتایا، مائی نیم از احمد. آپ کہہ سکتے ہیں آئی ایم احمد اینڈ ہو آر یو پلیز. پولائٹنس کے ساتھ، بڑے کرٹسی کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہوتی ہے جب آپ کسی کے ساتھ انٹروڈکشن کرواتے ہیں. کچھ اور فریزز ہیں آپ کو اپنے بورڈ پہ نظر آئیں گی. آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو، یعنی یہ لفظ انٹروڈیوس کا یا انٹروڈکشن کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. جیسے آئی جسٹ وانٹ ٹو انٹروڈیوس مائی سیلف ٹو یو، آئی ایم الطاف، ہو آر یو، اور واٹس یور گڈ نیم، اور واٹس یور نیم. دس از ون وے آف ٹاکنگ ٹو سم ون فار دا فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ جب کسی سے آپ کو بات کرنا ہو. اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں اردو میں، جیسے میرا نہیں خیال ہماری پہلے ملاقات ہوئی. انگلش میں کیا کہیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک وی ہیو میٹ بفور، مائی نیم از احمد، واٹس یورس. پورا نام بھی کہیں، واٹ از یور نیم. آپ اپنا جب بتاتے ہیں نا نام، مائی نیم از احمد، پھر اس کے بعد آپ آگے کہہ سکتے ہیں مائی نیم از احمد، واٹس یورس. دیٹس انف. یہ ایک اچھا پولائٹ انٹروڈکشن ہے. اور ہاں، یہ بتائیے کہ جو میں اتنی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نوٹ کر رہے ہیں. بے شک آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن آئی وانٹ دیٹ یو شوڈ نوٹ دیم ڈاؤن ود یور اون پین آن یور اون نوٹ بک. چلیے اگلا دیکھیے، ایک اور طریقہ ہے. آپ دس اور دیٹ کا بھی آپ کو اندازہ ہے استعمال کر سکتے ہیں، یوز بھی ہم نے دیکھا ہے اس کا. تو آپ اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں دس از الطاف، اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے، دس از احمد، دس از خالد، جو بھی آپ کا نام ہو. اینڈ who are you gentlemen یا lady, you may ask someone like that. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے، جب آپ نے کسی کو انٹروڈیوس کروانا ہو کسی اور کے ساتھ. آپ نے تو اپنی انٹروڈکشن کروا لی، آپ کے ساتھ آپ کا دوست بھی ہے، اس کو اگر آپ نے انٹروڈیوس کروانا ہے تو وہ کیسے کروائیں گے؟ اس کا بھی ایک بڑا پیارا طریقہ ہے. آپ پہلے تو اپنا تعارف کروایا، پھر آپ کہیں گے
I would like you to meet my friend, اور پھر آگے اس کا نام بول دیں گے. I would like you to meet my friend Ahmed, and he is, پھر اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتائیں گے. He is my class fellow, he is my co-worker, جو بھی ہے آپ کا, جو بھی اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, آپ وہ تھوڑا سا بتا سکتے. پھر کچھ اور ٹرمز ہیں جو کہ انٹروڈکشن کے اندر آپ یوز کر سکتے ہیں. جیسے کہ انٹروڈکشن یہ ہو گیا تو آپ اس کے بعد کہہ سکتے ہیں it is really nice to see you, yeah, I'm very glad to see you, I'm very happy to see you, it's great to know you. یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کریں. پھر سے بولوں, چلیں بول دیتا ہوں, نوٹ کیجئے گا. I'm very glad to see you, I'm very happy to see you. ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں it's good to see you, it's nice to know you, آپ کو جان کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. یہ کچھ انٹروڈکٹری ٹرمز ہیں جو آپ انٹروڈکشن کے لیے یوز کر سکتے. اب جب انٹروڈکشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی آگے گفتگو کو جاری رکھنے کے لیے ٹو بریک دی آئس ایک ایڈیم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گفتگو کو چلانا, بات کو آگے بڑھانا. تو اس کے لیے بھی کچھ فریزز ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں. مثلاً دیکھیے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے ہاؤ آر یو. جب آپ نے انٹروڈکشن کر لیا تو اس کے بعد آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں آپ کا کیا حال ہے. اب یہاں پہ وہ جو میں نے پہلے شروع میں کہا تھا ہاؤ ڈو یو ڈو, ایک بڑی کامن ٹرم ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. تو آپ اسی طرح کہہ سکتے ہیں ہاؤ آر یو, آپ کا کیا حال ہے. اچھا, ان کے آنسرز جو ہیں وہ بڑے سمپل ہوتے ہیں. آئی ایم اوکے, آئی ایم فائن, آئی ایم گڈ. جو موسٹ فارمل ون ہے وہ ہے آئی ایم فائن. آئی ایم گڈ بھی کہا جاتا ہے لیکن زیادہ فارمل جو ہے وہ آئی ایم فائن. اسی طرح پوچھا جائے ویئر آر یو فرام, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جی, اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے, آپ کہاں سے ہیں. تو یہ بھی انٹروڈکشن کے بعد آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں ہاؤ آر یو اور ہاؤ ڈو یو ڈو اینڈ ویئر آر یو فرام. اچھا, ہاؤ ڈو یو ڈو کا جو جواب ہے وہ یہ نہیں آئی ایم فائن, یعنی دیا جا سکتا ہے, کہا جا سکتا ہے, لیکن جو نیٹو اسپیکرز ہوتے ہیں نا, وہ لوگ جن کی مدر ٹنگ انگلش ہے, وہ ہاؤ ڈو یو ڈو کا جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاؤ ڈو یو ڈو, ہاؤ ڈو یو ڈو. یعنی وہی بوتھ جو گریٹ کرنے والا ہے اور جس کو گریٹ کیا جا رہا ہے, دے بوتھ شیک ہینڈس. اور اگر ایک کہتا ہے ہاؤ ڈو یو ڈو تو اگلا بھی کہتا ہے ہاؤ ڈو یو ڈو. بٹ وین یو سے ہاؤ آر یو تو پھر جواب دینا ہے کہ آئی ایم گڈ, آئی ایم فائن, تھینک یو ساتھ کہہ دیں. اینڈ دین یو مے آسک ویئر آر یو فرام, بات کو آگے بڑھانے کے لیے ویئر آر یو فرام اور ویئر ڈو یو لیو. دس از اندر وے آف آسکنگ, گیٹنگ انفارمل, گیٹنگ ٹو نو دی ادر پرسن بیٹر, دوسرے بندے کو بہتر جاننے کے لیے, بات کو آگے بڑھانے کے لیے. اس طرح کے کچھ کویسچنز آپ مزید بھی کر سکتے ہیں. مثلاً آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جی آئی ہیو کم ہیئر ٹو, مثلاً آپ کسی سیمینار میں جاتے ہیں اور وہاں پہ کسی سے ملتے ہیں, یا کسی کالج میں یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں, واٹ پوچھ سکتے ہیں آپ کیا خاص بات تھی کہ آپ یہاں پہ آئے. تو واٹ براٹ یو ہیئر اسپیسیفکلی, یا واٹ براٹ یو ہیئر اسپیشلی, اور واٹس یور انٹرسٹ ان دس. انٹرسٹ کی بات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ڈو یو فائنڈ دا پروسیڈنگز, مثلاً کوئی سیمینار تھا, کوئی کانفرنس تھی, کوئی ورک شاپ تھی, تو اس میں آپ کو کوئی مل جاتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ڈو یو فائنڈ دا پروسیڈنگز انٹرسٹنگ, کیا آپ کو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ دلچسپ لگ رہا ہے. یہ آپ انٹروڈکشن کے بعد والی سٹیج کی اب ہم بات کر رہے ہیں, اس میں پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ واٹ براٹ یو ہیئر, آپ کیوں آئے. آپ کو کئی دفعہ لگتا ہے نا کہ یار یہ بندہ تو اس کا تو کوئی اور کام ہے, تو یہ اس مثلاً کوئی آپ کو ٹیکنیشین مل جاتا ہے, آئی ٹی کا بندہ مل جاتا ہے, اور وہ کسی لٹریری کانفرنس کے اوپر آپ کا اس سے سامنا ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں واٹ براٹ یو ہیئر, یہ آپ کے سامنے لکھا ہے, یا واٹ برنگز یو ہیئر. اور ایک آدھ اور چیز بھی, آر یو فیلنگ گڈ, اور ڈو یو لائک دس شو, اور ڈو یو لائک دس پروگرام. تو یہ ساری چیزیں ہماری گفتگو کو اچھا بناتی ہیں. ایک چھوٹے چھوٹے کویسچنز ہیں,
مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت اچھی طرح نوٹ کر لیے ہوں گے. اور دیکھیے آپ کے پاس آپشن، ایک تو ویژولی آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا لرننگ اس وقت تک اسٹرینتھن نہیں ہوتی، مضبوط نہیں ہوتی جب تک آپ اپنے ہاتھوں سے نہ لکھیں. تو اپنے ہاتھوں سے لکھنے کی عادت ڈالیے، نوٹس ٹیکنگ، نوٹس لینا شروع کیجیے.